وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 33. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ دوسرا، کیا ہم اپنے اوپر خود مظالم ڈھا رہے ہیں؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 33. لفظی ترجمہ: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے سورج والقمر، چاند، دائبین جو ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیے، تابع کر دیے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں دیا ہر وہ چیز جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، تو گن نہ سکو. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظالم اور ناشکرہ ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اسی کو اپنا رب تسلیم کر لے، اسی کو اپنا آقا تسلیم کر لے. اور کل کا جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین اور آسمان کی پیدائش کی بات کی، اور آسمان سے پانی برسانے کی بات کی، پھر اس کے ذریعے میوے اگانے کی بات کی، پھر کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کے بات کی، پھر جو نہریں ہیں رواں دواں ہیں،
ہمارے فائدے کے لیے اس کی بات کی۔ آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سورج اور چاند یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا۔ دیکھیں یہ تمام نعمتیں سامعین کرام، اس میں مزید کسی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ سورج کی اہمیت سے، چاند کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے دیکھیں رات اور دن یہ اسی سے بنتے ہیں، یعنی سورج کی گردش سے رات اور دن بنتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن طلوع ہو جاتا ہے ہمارا، اور سورج غروب ہوتا ہے تو ہمارا پھر وہ بھی رات آ جاتی ہے، تو دن میں ہم اپنے کام کرتے ہیں۔ یہاں یعنی سورج اور چاند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ رات اور دن یہ ساری ایسی چیزیں ہیں سامعین کرام کہ اس میں یعنی صرف اس کا اشارہ کر دینا کافی ہے، اور اشارہ ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ رات اور دن۔ اب آپ رات کا اور دن کا آپ اپنا حساب کتاب لگا لیں کہ رات ہوتی ہے آرام کے لیے، اور اس میں انسان ریفریش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو دن کے کاموں کے لیے وہ بیدار ہو جاتا ہے پھر۔ تو دوسری جو اگلی آیت ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے مانگی۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر یہ تو ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک تو جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ آتاکم من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے مانگی وہ میں نے تمہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ہر وہ ضرورت، ہر وہ چیز جسے تمہاری زندگانی کے لیے ضرورت تھی، جسے تمہاری یعنی مثال کے طور پہ بنیادی ضرورت نہ بھی تھی، لیکن وہ میری ایک نعمت تھی تمہارے طبع تسکین کے لیے۔ مثال کے طور پہ فروٹس ہیں، پھل ہیں، خشک میوے ہیں، بادام ہے، اور دیکھیں ایک بڑی فہرست ہے خشک میوہ جات کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو تر میوہ جات ہیں اس میں آم ہے۔ تو آم جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ آموں کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھے اچھے آم آئیں گے اور ہم کھائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جسمانی ضرورت کے لیے جو نعمتیں تھیں وہ میں نے تمہیں مہیا کر دیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اگر گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اگر تم گننا چاہو تو اس کا احاطہ تم نہیں کر سکو گے۔ اور بعض چیزیں تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور نعمت کیا ہے؟ زندگانی کو قائم رکھنے کے لیے نعمت جو چیز ہے، یہ ساری ہماری زندگی کے لیے ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، جسمانی ضروریات ہیں۔ تو سامعین کرام یہ ساری ضروریات ہیں، یہ ضروریات جسمانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بارش ہے اور میوے ہیں، کشتی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے، رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے، اور بے شمار نعمتیں جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری ظاہری جسمانی ضروریات ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظالم ہے اور ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام تھوڑا سا اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا اس نے یعنی اس میں کافی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے میں یہ مضمون ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی آپ آخری حصے کو دیکھیں، ان الانسان لظلوم کفار، ظالم اور ناشکرہ، انکار کرنے والا، کفار ناشکرہ یا انکار کرنے والا۔ تو تھوڑا سا اگر ہم یہ عقل سلیم کو استعمال کریں ہم سامعین کرام،
اور سوچیں کہ بھئی یہ نعمتیں کس نے دی ہیں۔ سب سے پہلے تو زندگانی کس نے دی ہے ہمیں، اور یہ ابتدا کس طریقے سے ہماری ابتدا ہوئی ہے سامعین کرام۔ انسان کی ابتدا جسمانی اس کا جو ہے وہ ابتدا آپ دیکھیں کہ ایک گندے پانی کی بوند سے، جس کو ظاہر ہے ہم عام طور پہ نجس سمجھتے ہیں اور ہے، تو اس کی بوند سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اس ارتقائی مراحل اس نے طے کیے ہیں اور اس سے ایک بچہ تیار ہوا ہے۔ 4 مہینے کی جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے اعضاء اس کے مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ روح ربانی، روح حیوانی تو ابتدا سے تھی اس میں، لیکن 4 مہینے کی عمر میں وہ روح ربانی آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہم تو اس سے بالکل غافل ہیں، روح ربانی کے وجود سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں سامعین کرام۔ تو اتنی غفلت اچھی نہیں ہوتی، ہم تو اس روح کو بھلا چکے ہیں۔ وہ ایک کافروں کا عقیدہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ او کما قال۔ کافر کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہی ہے بس جو کچھ نظر آ رہی ہے، نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ مختلف مضامین آئے ہیں سامعین کرام۔ تو اگر ہم سوچیں سامعین کرام، اپنی زندگی پہ سوچیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ہماری مثال سامعین کرام، جو شخص یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یا ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری بس ایک ہی مثال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون سا انسان شعور سنبھال کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنی منزل کو منتخب کرتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں سامعین کرام پیدا تو ہو تو گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا، نمبر 1 بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر ہم دھوکہ کھا گئے، ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی بس یعنی عیش و آرام۔ آپ دیکھیں نا، ایک بہت اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عیش کریں گے، آرام کریں گے، سکون سے جئیں گے اور یہ ساری چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ عیش بظاہر اگر عیش میں ہے بھی، مثال کے طور پہ میں نام نہیں لیتا ان تعیشات کے، لیکن یعنی چند جائز چیزوں کے نام لے لیتا ہوں۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، یہ تعیشات یعنی ایک سہولیات سے بھرا آپ کا گھر ہے، عالی شان بنگلہ ہے آپ کا، مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، اور کھانے انواع و اقسام کے کھانے آپ کی میز پہ سجا دیے جاتے ہیں، بہت اچھے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن زندگی یہی تو نہیں ہے سامعین کرام، یعنی صرف یہی تو زندگی نہیں ہے، ہم تو اسی کے لیے جی رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم تو ایک اچھی زندگی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، والدین لگے ہوئے ہیں، پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر ہونا چاہیے، میاں بیوی ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اچھی رہائش، اچھا اس میں اچھا کچن، اچھا لان اور باغیچہ ہو تو بہت اچھا ہے، سوئمنگ پول ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور 4 کنال پہ گھر ہو تو بہت اچھی بات ہے، مثال کے طور پہ، کیونکہ آپ اس میں پھر واک بھی کر لیں گے، اپنی جسمانی صحت کو چمن لگا لیں گے، پھر اس میں آپ آرام سے بس سبزے پہ آپ ٹہلائی کیا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، یہ یعنی انتہائی دھوکے کا سامان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ آپ اپنا عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور بس رہنے لگتے ہیں۔ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایک کافی عرصے محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو آپ کو رہائش کی جگہ دے دیتا ہے اور آپ پھر اس میں رہنے لگتے ہیں، لیکن چند دن رہ کے وہ بیوی بچے رہ جاتے ہیں، بس آپ اس سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ متاع الغرور ہے سامعین کرام۔ تو اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے ہرگز سامعین کرام۔ ہم تو عام طور پہ دیکھیں سامعین کرام، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے اور پھر ظاہری چند عبادات کو ہی اصل دین سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر لیا ہے ہم نے، یا ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، بس یہ کافی ہے، دیٹ از انف۔ پھر باقی مرضی جو مرضی چاہے کرو، جس طرح مرضی چاہے جیو۔ یہ ایک انتہائی خطرناک یعنی تصور ہے سامعین کرام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے یہ جو آج اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ انسان ظالم اور ناشکرا ہے، سامعین کرام یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ظالم اور ناشکرے میں ہم تو کہیں نہیں آ رہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کا نام لیا ہے، کسی اہل کتاب کا نام نہیں لیا، منافق کا نام نہیں لیا، مشرک کا نام نہیں لیا اور کافر کا نام نہیں لیا، بس انسان۔ ان الانسان، انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ تو دیکھنا ضرور یہ ہوگا سامنے کرام، اگر میں اور آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اس کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں تو پھر اس پہ سوچنا ہوگا، اس آیت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنا ہوگا۔ کہیں میں تو اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ اب اپنے اوپر ظلم کا کیا مطلب ہے سامنے کرام؟ اپنے اوپر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وجود سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وجود دیا ہے اور جو یہ زندگانی عطا کی ہے اور پھر اس میں یہ نعمتیں زندگانی کی بقا کے لیے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رات اور دن میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پانی سے جو اللہ تعالیٰ نے فواکہات بنائے اس سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں، تو یہ ساری نعمتوں سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگانی کیوں عطا فرمائی ہے؟ کیا یہی بس زندگانی ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ کیا ہم یہ زندگانی، اس کا مقصد حیات جو ہے، اس زندگانی کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ سوچیں، اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگانی کیوں دی ہے ہمیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آخر کار تو اس دنیا سے چلے جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ زندگانی ہمیں کیوں دی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین اکرام، بہت افسوس سے، کہ بہت سے لوگ اس ظاہری روٹین کے عادی ہو گئے ہیں، کھانا پینا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس اس پہ وہ خوش ہیں۔ ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اکثر والدین جو صاحب اولاد ہیں، بچوں کی فکر رہتی ہے انہیں، کوئی بچہ مصیبت میں ہو تو ان کی جان پہ بناتی ہے، اور کوئی بے روزگار ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو بس پریشان رہتے ہیں، یار میرا فلاں بچہ یا ایک فلاں بچہ معذور ہے تو اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ساری فکریں، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور یہ بہت نقصان کی بات ہے سامعین کرام، نقصان کی بات ہے۔ نقصان کی بات اس لیے ہے کہ اگر ساری کوششیں آپ کی ظاہر دنیا کے لیے ہیں
تو اس کا تو کوئی حاصل وصول تو ہے نہیں، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ ظاہر دنیا کا کچھ حاصل وصول تو نہیں ہے، آپ ساری زندگی آپ نے ظاہر کے لیے بتا دی، بہت سا پیسہ کما لیا، خوبصورت بیوی، خوبصورت بچے، خوبصورت گھر، خوبصورت گاڑی، لیکن آخر کار تو اس کو چھوڑ کے جانا ہے نا۔ یہ تو آپ کو حاصل نہیں ہے، یہ تو بس آپ کے جو عمر طبعی عمر ہے، جو بھی آپ کی عمر ہے، وہ بس اس تک آپ کا ساتھ ہے، بطور امانت آپ کے پاس ہے، اس سے آخر کار آپ کو جانا پڑے گا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا۔ وہ ہماری کورس کی کتابوں میں تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتابوں میں ایک نظم تھی، اس کا بار بار جو مصرع دہرایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ سب کچھ تو رہ جانے والی چیزیں۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے، دیکھیں دنیا تو مقصود ہو نہیں سکتی، عقل کہتی ہے، کیوں کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو مقصد تو یہ نہ ہوا۔ اب مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، یہ سارے ہمارے اعلیٰ ترین مقاصد ہیں، اور یہ کچھ کمتر مقاصد نہیں ہے۔ پھر یہاں اور وہاں، آج اور کل، دنیا اور آخرت، اس میں ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ سامعین کرام، تو یہ بات ہے کہ یہ نعمت اس کے لیے حاصل، یعنی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، زندگی اس نعمت عظمیٰ کے لیے جو رضوان من اللہ اکبر ہے، اللہ کی رضا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں وقف کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندگی سے راضی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یعنی آپ اس کے سامنے جھک جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا نہیں آیا ہے وہ وقت انسان کے لیے کہ اس کا دل جھک جائے؟ تخشع قلوبہم، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، لذکر اللہ، اللہ کی یاد، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے۔ تو بندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بندگی کا مطالبہ ہے۔ تمام پیغمبران کی پہلی دعوت اللہ کی بندگی کی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی۔ تو بندگی، اللہ تعالیٰ بندگی پہ راضی ہوتا ہے، اور اس میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس میں تو ہمیں فائدہ ہے، ہمیں دوزخ سے نجات ملے گی، ہمیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اپنے فضل سے۔ تو انسان جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لظلوم، بہت ظالم ہے، لظلوم، یقیناً بہت ظالم ہے۔ اور ظالم دیکھیں، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کا حق تھا اس کو نہ دیا، کسی کا حق مار لیا۔ بندگی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، آپ نے وہ سلب کر کے وہ حق غیر اللہ کو دے دیا، نفس کی پوجا کرتے رہے، خواہشات نفس کی پوجا کرتے رہے، غیر اللہ کی جو بھی طاغوت ہے اس کی آپ کہنا مانتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نظر انداز کر کے۔ سامعین کرام، بہت آسان الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نظر انداز کر کے مخلوق کی مرضی پورا کرنے میں آپ نے زندگی گزار دی۔ اب مخلوق جو ہے وہ آپ کا نفس بھی ہے، وہ شیطان بھی ہے، وہ آپ کا معاشرہ بھی ہے، تو آپ نے تو اللہ کا حق دبا لیا، تو ظالم نہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی ظالم کی اگر ہم معنی مزید تلاش کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے روح پہ ظلم کر رہے ہیں، غیر اللہ کی اطاعت کر کے، طاغوت کی بات مان کے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا،
اگر تم کوئی اچھا کر رہے ہو تو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اور اگر تم کوئی برا کر رہے ہو تو اس کا وبال تو تم پر پڑے گا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا اثر تو تم پر پڑے گا، اپنے اوپر۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی چند روزہ فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ظالم کسی کا حق مارتا ہے تو اس کا نتیجہ تو اسی کو بھگتنا ہوگا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم ہے، کفار ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام، انسان ناشکرہ ہے، لظلوم کفار ناشکرہ ہے۔ ناشکری آپ کو میں بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ ناشکری کیا ہے، کہ نعمت کا غلط استعمال۔ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو ان نعمتوں کا بجائے استعمال تو شکر گزاری ہے، یعنی وہ نعمتیں زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے، ہم اس کو تمام قوتیں دنیا کی کامیابی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ناشکری نہیں ہے، یقیناً یہ ناشکری ہے سامعین کرام۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بہت ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہوگا، کیونکہ یہ انسان ڈائریکٹ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کہیں ہم اپنے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے، اپنی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ میرا حق ہے کہ میں بلندی پر پرواز کروں، اچھے اعمال کر کے روح کو بلندیوں تک لے جاؤں، لیکن اگر میں ایسے برے اعمال اختیار کر لوں جس کے نتیجے میں میری روح تنزلی کا شکار ہو جائے، تو یہ تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ گاڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ اس میں آپ آگے جائیں، آپ اس گاڑی کو ریورس گیئر لگا دیتے ہیں۔ حقیقت میں سامعین کرام ایسے ہی ہو رہا ہے، ہم نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا ہوا ہے اور پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے۔ اور قرآن کی زبان میں اگر آپ سننا چاہیں اللہ تعالیٰ کی زبان سے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اسفل السافلین میں اسے واپس کر دیتا ہوں، مردود ہو جاتا ہے یہ۔ اور یہ کون؟ یہ خود اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں نے حق کو قبول نہیں کرنا، میں نے اللہ کو مقصود نہیں بنانا، میں نے تو دنیا کی زندگی اچھی گزارنی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے سامعین کرام جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ پھر ناشکری، رب کے ناشکری، کفار اور کافروں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ نوٹ کر لیں کہ ناشکری کا انجام جو ہے وہ جنت نہیں ہے، کم از کم وہ دوزخ ہے۔ بہرحال پھر باقی ہم سب کی اپنی مرضی ہے کہ کس طریقے سے ان آیات پہ عمل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ،
وسخر لکم اللیل والنہار، اور میں نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور دیا ہے میں نے ہر وہ چیز جو تم نے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو نعمتیں اللہ کی تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ And he committed the sun and the moon to your service, both continuously pursuing their courses. And he committed the night and the day to your service. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. And he has given you something of all what you asked. And if you were to count God's blessings, you would not be able to enumerate them. The human being is unfair and ungrateful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔